بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقروض شخص پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں۔ جن کے پاس تھوڑا قرضہ ہے وہ لوگ بھی، اور جن کے اوپر زیادہ قرضہ ہے وہ لوگ بھی پوچھتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مقروض پر قربانی واجب بھی ہے اور قربانی واجب نہیں بھی ہے، دونوں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ دونوں کیسے ہو سکتا ہے، واجب بھی ہو اور واجب نہ بھی ہو ہو سکتا ہے۔ اصل میں قرض کی کئی شکلیں ہیں، 4 شکلیں آپ یاد رکھیے۔ 4 شکلوں میں سے 3 شکلوں میں مقروض کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، اور 1 شکل میں مقروض کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس میں سے پہلی شکل ہے کہ ایک آدمی کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا ہی قرض ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کے پاس 50,000 روپیہ ہے، نقد اس کے پاس موجود ہے، یا 50,000 روپے کا زیور ہے، اور قرضہ بھی 50,000 روپے کا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب پیسہ بھی 50,000 روپیہ اور قرضہ بھی 50,000 روپیہ، تو دونوں لے دے کر کے برابر ہو گیا۔ ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اگر یہ شخص پورا 50,000 روپیہ قرضے میں ادا کر دے تو اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچے گا، اس لیے اس شخص کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس جتنا پیسہ ہے اس سے زیادہ قرضہ ہے۔ مثال کے طور پہ 50,000 روپیہ نقد پیسہ ایک آدمی کے پاس موجود ہے اور 60,000 روپیہ اس کے اوپر قرض ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ 50,000 روپیہ قرض میں ادا بھی کر دے تو بھی اس کے اوپر ابھی 10,000 قرض باقی رہتا ہے، تو اس شکل میں تو اور بھی بدرجہ اولا قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچ رہا ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس جتنا پیسہ ہے قرض اس سے کم ہے، تو اس شکل میں دیکھیں گے کہ اگر قرض ادا کرنے کے بعد اتنا پیسہ ہے جو نصاب کے برابر نہیں پہنچتا، نصاب سے کم ہوتا ہے، تو اس شکل میں بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس 50,000 روپیہ ہے نقد، یا 50,000 روپے کا زیور موجود ہے، اور اس آدمی کے اوپر 40,000 روپیہ قرض ہے، تو اگر یہ شخص 50,000 روپے میں سے اپنا قرض ادا کرنا شروع کر دے اور 40,000 روپیہ قرض میں دے دے تو اس کے پاس 10,000 روپے بچتے ہیں۔ اب 10,000 یہ 52.5 تولہ چاندی کا نصاب نہیں ہے، 10,000 روپے میں 52.5 تولہ چاندی نہیں آ سکتی، لہٰذا اس شخص کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ یہ 3 شکلیں وہ تھی جس میں قربانی واجب نہیں ہے۔ ایک چوتھی شکل جس میں قربانی واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے اوپر 50,000 روپیہ، ایک آدمی کے پاس 50,000 روپیہ موجود ہے اور قرضہ اتنا ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد بھی مال نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے، یا نصاب سے زیادہ اس کے پاس باقی رہتا ہے، تو اس شکل میں قربانی واجب ہوگی۔ مثلا ایک آدمی کے پاس 50,000 روپیہ ہے اور اس کے اوپر قرض ہے 20,000 روپیہ، تو اب اگر 50,000 روپے میں سے 20,000 روپیہ وہ قرض میں ادا کر دے تو اس کے بعد بھی اس آدمی کے پاس 30,000 روپے باقی رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر چاندی 400 روپے کہیں پہ مل رہی ہو تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 21,000 روپیہ بنتی ہے، تو 21,000 روپے میں قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور یہاں اس شخص کے پاس 30,000 روپیہ بچ رہا ہے، اس لیے اس شکل میں قرض ہونے کے باوجود بھی قربانی واجب رہے گی، کیونکہ قرض میں پیسہ دینے کے بعد بھی نصاب کے برابر یا نصاب سے زیادہ مال باقی ہے اس کے پاس، لہذا اس شخص کے اوپر ضروری ہے اور واجب ہے کہ یہ قربانی کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرض کو اور نقد پیسے کو دیکھیں گے کہ کتنا ہے۔ اگر قرض ادا کرنے کے بعد مال نصاب سے کم باقی رہتا ہے تو اس آدمی پر قربانی واجب نہیں ہوگی، اور اگر قرض ادا کرنے کے بعد بھی مال اتنا باقی رہ جاتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی اس پیسے سے خریدی جا سکتی ہے تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔